آج ہم بات کریں گے مولانا طارق جمیل صاحب کی اور مفتی طارق مسعود صاحب کی۔ بے چینی سی ہوئی کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، کیا نہیں کر رہے ہیں، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ اصل میں کہنا کیا چاہتے ہیں۔ 15 شعبان بھی ہے اور اس رات کو میرے نبی کی صبح کو روزہ رکھتے تھے اور اس روزے کی فضیلت یہ ارشاد فرمائی کہ 15 شعبان کا روزہ پچھلی 15 سے اس 15 کے درمیان جتنے گناہ ہوتے ہیں سب کی معافی کرو۔ 15 شعبان کا روزہ تو کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے، اس لیے اس کو تو چھوڑ دینا چاہیے۔ اس کو ہائے ایوری ون، آج ہم بات کریں گے مولانا طارق جمیل صاحب کی اور مفتی طارق مسعود صاحب کی۔ حالانکہ یہ بہت بڑے نام ہیں اور آپ روز ان کے ویڈیوز بھی دیکھتے ہوں گے اور ان کے بارے میں بہت کچھ جانتے ہوں گے اور بہت سے لوگ تو ان کے مرید بھی ہوں گے، اور شاید اس ویڈیو کے بنانے کے بعد ہمیں بہت سی گالیاں بھی پڑنے والی ہیں، لیکن یہ ویڈیو بنانا بہت ضروری تھا جس سے کہ کم سے کم عوام کو بہت صحیح چیزیں ان کے سامنے رکھی جا سکیں اور یہ بتایا جا سکے کہ ایکچولی سوسائٹی میں چل کیا رہا ہے اور کس طرح سے معصوم عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہم بیٹھے ہوئے تھے ایسے ہی نارملی، جس طرح سے سبھی اپنے ریلز کو اسکرول کرتے رہتے ہیں، ہم بھی اسکرول کر رہے تھے، ٹھیک ہے۔ اسکرول کرتے کرتے یوٹیوب پر اسپیشلی اسکرول کر رہے تھے، تو اسکرول کرتے کرتے مفتی طارق مسعود صاحب کا ایک ویڈیو آتا ہے جس میں انہوں نے بہت ہی کلیئرلی یہ بتایا ہے کہ 15 شعبان کا کوئی فضیلت والا دن نہیں ہے اور 15 شعبان کو منانا نہیں چاہیے وغیرہ وغیرہ، بہت سی چیزیں انہوں نے بتائی ہیں۔ اس کی کلپ ہم آپ لوگوں کے ساتھ ابھی شیئر کریں گے، اور اسی طرح سے مولانا طارق جمیل صاحب بھی اپنا ایک بیان دے رہے ہیں کہ کس طرح سے 15 شعبان کو منانا چاہیے، کس طرح سے روزے رکھنے چاہیے۔ بڑی عجیب بات ہے، مطلب یہ دونوں ویڈیو آگے پیچھے آئے اور ان کو سن کر ایک عجیب سا بے چینی سی ہوئی کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، کیا نہیں کر رہے ہیں، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ اصل میں کہنا کیا چاہتے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آج کل جو فرقہ پرستی ہو رہی ہے، 70 فرقے 72 فرقے وغیرہ وغیرہ جو چل رہا ہے، اس میں آپ دونوں ایک ہی فرقے سے آتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک ہی فرقے کو ماننے والے ہیں، آپ سارے لوگ جماعت کا کام کرتے ہیں، جماعت سے جڑے ہوئے ہیں، اور اس کے علاوہ جڑنے کے ساتھ ساتھ جس طرح کا اس میں بیان دونوں کا ہے اور اتنا اپوزٹ بیان ہے کہ آپ لوگ سن کر بھی تعجب کریں گے اور شوق ہو جائیں گے کہ اس طرح سے انسان کیسے کہہ سکتا ہے۔ ایک تو بالکل اس کو نیگلیکٹ کر رہا ہے کہ کہیں کوئی ضعیف حدیث میں بھی یہ چیز نظر نہیں آتی، دوسرا یہ کہہ رہا ہے کہ حضور نے یہ کہا ہے کہ 15 شعبان کو روزہ رکھنا چاہیے۔ مطلب آپ کو کلپ دکھاتے ہیں، سب سے پہلے آپ یہ کلپ دیکھیں اور اس کے بعد اپنا ریئیکشن دیجیے گا۔ 15 شعبان بھی ہے اور اس رات کو میرے نبی کی صبح کو روزہ رکھتے تھے اور اس روزے کی فضیلت یہ ارشاد فرمائی کہ 15 شعبان کا روزہ پچھلی 15 سے اس 15 کے درمیان جتنے گناہ ہوتے ہیں سب کی معافی کروا دیتے۔ ایک دن کا روزہ سارے پورے سال کے گناہ معاف فرما دے۔ شب برات کی عبادت اور روزے کا حکم، کیا 15 شعبان کی کوئی عبادت ہے؟ جو لوگ 15 شعبان کی رات اسپیشل جاگ کر عبادت کرتے ہیں اور روزے کا بھی اہتمام کرتے ہیں، کیا یہ حدیث سے ثابت ہے؟ انجم سیالکوٹ۔ 15 شعبان کا روزہ تو کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے، اس لیے اس کو تو چھوڑ دینا چاہیے اس کو، اور کیونکہ ضعیف حدیث سے بہرحال کسی عمل کا ثبوت نہیں ہوتا۔ 15 شعبان کے روزے کے بارے میں جو حدیث ہے وہ ضعیف ہے، تو اس سے عمل ثابت نہیں ہوتا، اور باقی کوئی مخصوص عبادت نہیں ہے۔ اور 15 شعبان میں بہت اختلاف ہے علماء کا کہ یہ اس کی رات کی کوئی فضیلت ہے بھی یا نہیں۔ بہرحال جمہور اس کی فضیلت کے قائل ہیں، تو اگر کوئی اس کی فضیلت کی بنیاد پر عبادت کرنا چاہے تو عبادت کا کوئی مخصوص طریقہ نہیں ہے، جیسے چاہیں عبادت کریں، بلکہ مخصوص طریقہ ایجاد کر لینا یہ بدعت ہے۔ امید ہے کہ آپ لوگوں نے کلپ دیکھی ہوگی اور سمجھ میں آیا ہوگا کیا کہا ہے مولانا طارق جمیل صاحب نے اور کیا کہنا ہے مفتی طارق مسعود صاحب کا۔ مطلب اگر کسی کو دین کے بارے میں کچھ بکواس کرنی ہے، یہاں پر بکواسی کہا جا سکتا ہے کہ تو کچھ بھی اٹھا کے لے کر چلے آنا ہے، کچھ بھی بتا دینا ہے، عوام
تو گمراہ ہے، ایجوکیشن کے بارے میں کچھ اس کو پتہ نہیں ہے، دین کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے، ہمیں بھی کچھ پتہ نہیں ہے، جو سچائی ہے یہ ہم کچھ نہیں جانتے ہیں دین کے بارے میں۔ لیکن جو کلپ ہم نے یہ دونوں آپ کو دکھائی ہیں، اس کو اگر 10 سال کا بچہ بھی دیکھے گا تو یہ کہے گا کہ کس طرح سے گمراہ کرنے کی بات کی جا رہی ہے، کس طرح سے سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کیا ایک کو صحیح حدیث کے بارے میں یا ضعیف حدیث کے بارے میں بالکل نہیں پتہ، دوسرے کو اتنا پتہ ہے کہ حضور ڈائریکٹ اس چیز کو بیان کر رہے ہیں اور وہ کسی حدیث میں موجود نہیں ہے۔ آج کل کے جو اتنے بڑے بڑے مدعے ہیں، ہماری قوم مسلم عوام جو ایجوکیشن میں اتنی زیادہ پچھڑ چکی ہے، اتنا زیادہ ایجوکیشن میں کمزور ہے، اس کو ایجوکیشن کے معاملے میں آگے لانے کی بجائے 15 شعبان کو یہ نہیں کرنا چاہیے، 16 شعبان کو یہ نہیں کرنا چاہیے، آپ کافر ہو جائیں گے، آپ دین سے خارج ہو جائیں گے، سارا کا سارا ذہن اسی میں لا کے انسان کا بیٹھا دیا گیا ہے۔ کسی کو 10واں نہیں کرنا چاہیے، کسی کو 20واں نہیں کرنا چاہیے، کسی کو 40واں نہیں کرنا چاہیے، اس سے آپ کافر ہو جائیں گے۔ کسی کو مزار پہ نہیں جانا چاہیے، اس سے آپ کافر ہو جائیں گے۔ جماعت میں نہیں جانا چاہیے، غلط سلط باتیں سکھائی جاتی ہیں۔ کیا صرف انہی ساری چیزوں کی باتیں ہوتی رہیں گی؟ ہم کبھی اس چیز پر بات نہیں کریں گے کہ ہمارا ایجوکیشن سسٹم، جو مسلم کا ایجوکیشن سسٹم ہے، کچھ پرسنٹیج کو لے کر یا 5% یا ½ ایجوکیشن اگر مسلمس کے پاس ہے تو کیا یہ وہ بہت بڑی ایجوکیشن ہو گئی کہ ہاں ہم اسی ایجوکیشن کو لے کر آگے بڑھتے جائیں گے اور اپنے لوگوں کو بیوقوف بناتے جائیں گے؟ کیا وہ 99% لوگ 98% لوگ جن کو ایجوکیشن کے بارے میں نہیں پتا، سوسائٹی میں کھڑے ہونے کے لیے ان کو نہیں پتہ ہے کہ ہم لوگوں سے بات کیسے کریں گے، سوسائٹی میں ہم کھڑے کیسے ہوں گے، اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کر رہا ہے؟ کیا حضور نے پڑھائی کے لیے نہیں کہا ہے؟ کیا اللہ نے حکم نہیں دیا ہے پڑھنے کے لیے؟ انہوں نے سب سے پہلے سورت اسی کی اتاری تھی کہ آپ پڑھو، اور یہاں پر کون پڑھا رہا ہے؟ کیا پڑھا رہا ہے؟ 40واں نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ بدعت ہے، آپ جہنم میں جائیں گے۔ ایسا بتاتے ہیں جیسا لگ رہا ہے کہ وہ اوپر سے لکھوا کر لے کر آ گئے ہیں اور بس آپ نے یہ کام کیا تو آپ جہنم میں ہی چلے جائیں گے۔ اور جبکہ ایسے 99% لوگ ایسے ہیں جن کی جہنم یہیں پڑی ہوئی ہے، ان کے پاس ایجوکیشن نہیں ہے، 2 وقت کی روٹی نہیں ہے، کھانے کو نہیں ہے، سوسائٹی میں لوگوں کے ساتھ کھڑے ہونے کا کچھ سلیقہ نہیں آ رہا ہے، بات نہیں کر پاتے ہیں، ہم کسی چیز میں آگے نہیں بڑھ پا رہے ہیں، کتنا زیادہ پچھڑ چکے ہیں۔ ان سبھی چیزوں پہ کسی کو بات نہیں کرنا ہے۔ کیا ہے؟ 40واں کرو گے تو جہنم میں چلے جاؤ گے، جماعت میں گئے تو بڑا نقصان ہے، وہاں پر آپ آتنکوادی بن جاؤ گے۔ ان سب چیزوں سے کیا نتیجہ ہے؟ اس کا کوئی حل ہے؟ کوئی راستے ہیں؟ اس کے کوئی حل نہیں دکھائی دیتا ہے کسی مولانا کے پاس، کوئی اس کے اوپر بیان نہیں کرتا ہے، کوئی اس کے بارے میں بات نہیں کرتا ہے۔ بس ان کے اپنے ایک مدعے ہیں، ان کا اپنا ایک ایجنڈا ہے۔ کسی کو شادیاں بہت کرانی ہیں، کسی کو جماعت میں بہت زیادہ بھیجنا ہے، کسی کو مزار پہ بہت زیادہ بھیجنا ہے، کہیں پر جا کر مزار پہ بھی سجدے ٹکانے ہیں۔ تو یہ سب کیا چل رہا ہے؟ کیا اس سے مسلمان آگے بڑھیں گے؟ کیا اس سے دین آگے بڑھے گا؟ دین کی سمجھ نہیں رہے گی تو دین آگے بڑھے گا کیسے؟ جب لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ دین کیا ہے تو دین کیسے آگے بڑھے گا؟ پڑھے گا تبھی جب ایجوکیشن ان کو ہوگی، دنیا داری کی ان کو تمیز ہوگی، دنیا کے بارے میں ان کو نالج ہوگی، تبھی ایجوکیشن کو اچھا کیا جا سکتا ہے، تبھی ہم دین کی باتیں بھی اچھے سے سیکھ سکتے ہیں۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ جتنے بھی مولانا بن رہے ہیں، لوگ مدرسے میں پڑھنے جا رہے ہیں، وہ کس حد تک سوسائٹی سے کٹے ہوئے ہیں، کس حد تک ان کا سوسائٹی میں کوئی کہیں پر کوئی ایک کہہ سکتے ہیں کہ بالکل کوئی وجود نہیں ہے۔ وہ کس حد تک رہ جاتے ہیں؟ وہ نماز پڑھانے تک رہ جاتے ہیں، وہ لوگوں کو قرآن شریف پڑھانے تک رہ جاتے ہیں، دینیات سکھاتے تک رہ جاتے ہیں۔ ان کا سوسائٹی میں کیا اپنا ایک رول ہے، وہ کہاں پر نظر آئے گا اور کب نظر آئے گا کہ ہمارے عالم بچے، ہمارے مفتی بچے، ہمارے قاری بچے یہ سب کب ڈاکٹر بنیں گے، کب انجینئر بنیں گے؟ کیا یہ سارے بیانوں سے کہ 40واں نہیں کرنا چاہیے یا مزار پہ نہیں جانا چاہیے یا جماعت پہ نہیں جانا چاہیے، ان سے تو بننے والے نہیں ہیں؟ اس ویڈیو کو دیکھ کر تو ہمیں کافی اچنبھا اور کافی شوق لگا کہ ارے چلو کم سے کم ایک طرح کا انسان یا ایک فرقے کو ماننے والا انسان ایک طرح کی بات تو کرے۔
یہاں پر تو وہ بھی نہیں ہو رہا ہے. سب کے اپنے اپنے الگ الگ راگ ہیں، کچھ بھی بولے جا رہے ہیں، کسی بھی چیز کا ویڈیو بنائے دے رہے ہیں، کسی بھی چیز کے کلپ ڈالے دے رہے ہیں. ایسے 70 کیا پتہ نہیں کتنے فرقے بنا دیں گے آپ لوگ. اتنے فرقے اس طرح سے کیسے بنیں گے؟ کیسے مطلب آدمی کیا سمجھے گا صحیح اور کیا غلط سمجھے گا؟ کیا ایک مولانا کو کچھ اور دین سکھایا جاتا ہے اور مفتی کو کیا کچھ اور دین سکھایا جاتا ہے؟ ہمیں تو نہیں پتہ ہے، ہم تو اس کی جانکاری بالکل نہیں رکھتے ہیں. لیکن جو لوگ رکھتے ہیں پلیز کمنٹ کر کے بتائیے آپ لوگ. ہمیں بھی جاننا ہے کہ بھائی وہ کون سا مدرسہ ہوتا ہے جہاں پر کوئی اور حدیث پڑھائی جاتی ہے اور عالم کے لیے کوئی اور، مولانا کے لیے کوئی اور حدیث ہے اور مفتی کے لیے کوئی اور حدیث ہے. تو پلیز آپ لوگ جب بھی کوئی بات کریں اور آن ریکارڈ بات کریں تو کم سے کم ایسی باتیں کریں جو عوام کو گمراہ کرنے والی نہ ہو، عوام کے سمجھ میں آنے والی ہوں. آپ اگر 15 شعبان کو نہیں کچھ کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں تو سبھی کے لیے وہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. اور ایک ہی فرقے سے جڑے ہوئے آدمی، ایسا نہیں ہے کہ سب الگ الگ فرقے سے ہیں. دوسرے شعبان کے بارے میں اتنا کھل کے بتا رہے ہیں، ایسا بتا رہے ہیں کہ ڈائریکٹ حضور نے ہی کہا تھا. ارے کیا ہو رہا ہے سوسائٹی میں، کیا چل رہا ہے؟ ذرا آپ لوگ غور اور فکر کریں. حالانکہ میرا کوئی اسلامک ویڈیو نہیں ہے یا ہم اسلامک کے اوپر کوئی چرچا نہیں کرتے ہیں، لیکن یہ بات ہمیں بہت زیادہ خراب لگی اور بہت بری لگی. جو دیکھا ویڈیو، جو کلپ دیکھا تو دل یہ ضرور کیا کہ آپ لوگوں کے ساتھ یہ چیز شیئر کی جائے. اور شیئر صرف اسی لیے کی جا رہی ہے کہ سمجھیے، سوچیے اور ایجوکیشن کی طرف جائیے، پڑھائی کی طرف جائیے. فارمل ایجوکیشن بہت ضروری ہے. جتنے بھی مسلم بھائی بہن جو بھی ہیں ان کے لیے یہ بہت کلیئرلی میں بتا دوں کہ سوسائٹی میں کھڑے ہونے کے لیے، سماج میں کھڑے ہونے کے لیے ایجوکیشن کو لینا ضروری ہے. دنیا کے ساتھ چلنا بہت ضروری ہے، جس سے کہ آپ ترقی کریں گے، آپ کے بچے ترقی کریں گے اور ہمیں ٹیکنالوجی کی جانکاری ہوگی، ٹیکنالوجی کے ساتھ چلنے کی جانکاری ہوگی، تبھی جب ایجوکیشن کو حاصل کریں گے. تو امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا. اور ہاں، اس ویڈیو سے جتنے لوگوں کو ناگوار گزرے یا برا لگے گا تو ان کو ہم معافی ضرور ان سے مانگنا چاہتے ہیں، لیکن میری بات پر غور ضرور کریے گا. آج کے لیے اتنا ہی. تھینک یو ویری مچ.